السلام علیکم ناظرین، اداریہ نیوز کے ساتھ میں ہوں ہبا عباسی، اور آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ شفقت طارق صاحب موجود ہیں، اور جو کہ سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ڈیموکریٹک لائرز فورم کے صدر بھی ہیں. تو ان سے بات کریں گے کیونکہ کل کا جو سپریم کورٹ کے حوالے سے جو انہوں نے فیصلہ دیا سپریم کورٹ والوں نے، تو اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ ان کی کیا رائے ہے اس حوالے سے. تو آئیے میرے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت اللہ کا. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی تھینک یو. تو اچھا یہ بتائیں، کل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی، جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلہ بیسیکلی کیس کیا تھا. کیس یہ تھا کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے ایک رولنگ دی. اس رولنگ کے تحت انہوں نے جو نو کانفیڈنس کی موو اپوزیشن کی طرف سے موو ہوئی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو وہ کیس، وہ موٹو کیس، اس کا نوٹس لیا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے. تو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 دن کی مسلسل تمام پارٹیز کو، تمام پروونشل گورنمنٹس کو ایٹ لینتھ سنا اور فائنلی کنکلوڈ کیا کہ جی یہ اسپیکر صاحب کی رولنگ جو تھی اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالت عظمیٰ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ قانون کے مطابق ہے، اور اس میں جو قانونی تقاضے تھے وہ سارے پورے کیے گئے ہیں، کیونکہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کی سرپرستی میں وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا. تو وہ فیصلہ جو ہے وہ قانون کے مطابق میرے خیال میں درست ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو صورتحال ہوگی اس پہ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ حکومت وہ کر پائے گی، اس سے نمٹ پائے گی یا نہیں؟ چیلنجز آئیں گے بہت سارے، ظاہر ہے کہ حکومت جا رہی ہے، دوسری اس کے بیچ میں ہی آ رہی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا اب؟ دیکھیں ابھی تو یہ پروسیس جو ہے نا یہ کمپلیٹ نہیں ہوا. جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس ججمنٹ کے بعد اب جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے وہ ریسٹور ہو گئی ہے، وہ دوبارہ اپنی پرانی پوزیشن پہ آ گئی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان اب عمران خان صاحب ہیں، ان کی کیبنٹ ساری بحال ہو چکی ہے. تو اب جو سیٹرڈے کا ٹائم دیا ہے اسی ججمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ سیٹرڈے کو اسپیکر صاحب دوبارہ نیشنل اسمبلی کا، پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں گے، اور اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ دوبارہ نو کانفیڈنس کی جو بھی موو ہے اس کو موو کریں گے، اور دوبارہ وہ الیکٹرل پروسیس جو ہے عدم اعتماد کا وہ ہوگا. تو اب آگے گورنمنٹ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے تو یہ قبل از وقت بات ہے. یہ تو کل سیٹرڈے کو پتہ چلے گا کہ نئی تحریک موو ہوتی ہے اور اس پہ گورنمنٹ کا کیا رد عمل آتا ہے. الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی اور بیچ میں کوئی آئینی رکاوٹ آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں کل ہی کلیئر ہوں گی. اچھا یہ بتائیں باہر کے حوالے سے کہ کیا کیا سہولیات جو ہے وہ مل رہی ہیں یا نہیں، جب آپ کے خیال میں نہیں ہیں تو وہ کیا کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس میں ایک بات جو چل رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں جو پارلیمنٹ میں ہیں، وہ یہ بھی ہے بات ایک چل رہی ہے کہ وہ ریزائن کر سکتے ہیں اپنی پوزیشن سے. اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو حکومتی بینچ کی غیر موجودگی میں نو کانفیڈنس کی موو جو ہے اس کی پھر کیا حیثیت ہوگی، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو ادر سائیڈ پہ کوئی اگر پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں ہے تو اس میں پھر میرے خیال میں ایک یہ نیا آئینی بحران سٹارٹ ہو جائے گا. اور الٹیمیٹلی حالات ایسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ یہ قبل از وقت کوئی الیکشن والا سین ہی، آل پارٹیز اگر بیٹھ کے اس پہ کوئی طریقہ کار بنے تو وہی ایک سلوشن نظر آ رہا ہے. ادروائز یہ وہی رکاوٹ ڈالنے والی اور چیزوں کو جی بریک کر کے کرنے والی صورتحال ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ابھی صورتحال ہے، اگر دوسری حکومت آ گئی ہے تو کیا وہ اس چیلنج کو فیس کر پائے گی، اس سے نمٹ پائے گی یا نہیں؟ دیکھیں جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی، سپوز اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف سے میاں شہباز شریف صاحب کو نامزد کیا گیا ہے، تو وہ اگر اپنی پرائم منسٹر آفس کو سنبھالتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر دوسری سائڈ سے یہ قبل از وقت بات ہے پی ٹی آئی کے ممبران اپنی پوزیشن سے، اپنی سیٹوں سے مستعفی ہو جاتے ہیں
تو اس میں پھر بائی الیکشن جو ہے ضمنی انتخابات کا بھی آئین پاکستان میں آرٹیکل موجود ہے کہ پھر آپ نے ان ویکینسیز پہ جو سیٹیں خالی ہو رہی ہیں ان پہ جا کے آپ نے ضمنی انتخابات کروانے ہیں. تو اتنے بڑی ان کی 150-55 کے اباؤٹ سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی جو ان کے منحرف ارکان ہیں. اس کے علاوہ تو اتنی زیادہ سیٹوں پہ ضمنی انتخابات کرانا بھی ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو قانون کے مطابق تو ضمنی انتخابات ہی بنتا ہے اگر کوئی ریزائن کسی سیٹ پہ ہو جائے. تو باقی یہ چیزیں وقت کے ساتھ آپس میں کوئی ان کا کنسنسس بن جاتا ہے آل پارٹیز کا, تو ایک وہ نئے الیکشن کی طرف ہی چلے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اچھا, آپ کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اب دیکھیں صورتحال اتنی سنگین ہو چکی ہے اور عوام جو ہے وہ جو عوام کی باتیں کرتے تھے ان کی آپس میں ہی لڑائیاں چل رہی ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں مہنگائی پہ کچھ اثر جو ہے مہنگائی کا کچھ اثر کم ہوگا عوام پہ یا نہیں, اب نئی حکومت آنے والی ہے جو؟ تو دیکھیں اب نئی حکومت تو جو بھی آئے گی وہ اپنا پلان دیں گے کہ وہ اپنے پلان کے تحت کس طرح مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کریں گے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس وقت جو سنا پڑا جا رہا ہے کہ پوری انٹرنیشنلی ایک یہ ویو ہے مہنگائی کی, ساری چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اچانک یا تھوڑے وقت میں کنٹرول کرنا یہ کوئی 1000 یا 1 لاکھ بندوں کی بات نہیں ہے. یہ کروڑوں کی آبادی کی ریاست ہے, اور یونانی مسئلے اتنے بڑے ایشو کو فیس کرنا نو ڈاؤٹ چیلنج ہے. لیکن اچھی ایڈمنسٹریشن ہو, گڈ گورننس ہو تو چیزیں ہو سکتی ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اتنے کم وقت میں کیا وہ گڈ گورننس ہو جائے گی ان کی یا نہیں؟ دیکھیں یہ تو پارٹیز کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں نا, ان کی اپنی کمانڈ اینڈ کنٹرول ہوتا ہے, ان کی اپنی لیڈرشپ ہوتی ہے, ان کی اپنی ٹیم ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ وہ پہلے بھی حکومت کر چکے ہیں, تو پہلے بھی تو عوام ان سے سیٹسفائیڈ نہیں تھی, تو اب جب وہ دوبارہ آئیں گے تو کیا آپ کے خیال میں وہ کر پائیں گے ایسا؟ دیکھیں اب اگر وہ دوبارہ جو بھی نیا سیٹ اپ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہم پہلے بھی 2 دفعہ یا 3 دفعہ گورنمنٹ کر چکے ہیں اور عوام میں ہمارا پرسیپشن یہ ہے. تو ہمیں ان کو اگر سکسیس ہونا ہے تو اس پرسیپشن کو کل کرنے کے لیے کچھ پالیسیز کو کچھ تبدیلیاں لانی پڑیں گی, کچھ اپنی ٹیم ورک میں لانی پڑیں گی, تو دین یہ چیلنج فیس کر سکتے ہیں. ادروائز تو پھر عوام کا رسپانس تو آپ کے سامنے ہے. اچھا, باہر کی سہولیات کے بارے میں بتائیں آپ. باہر میں دیکھیں جی ہمارے ادھر ملٹیپل ایشوز ہیں. ابھی ہماری کورٹس کی شفٹنگ کا پروسیس بھی آنے والے وقت میں ہے, ہمارے لائرز چیمبرز کا ایشو بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں. ہمارے بار کے جو فورم ہیں, بار ایسوسیشن ہے, بار کونسل ہیں, اور جی وہ بیٹھ کے ان معاملات پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. تو باقی بار میں جو مسائل ہیں لیٹیگنٹس کے حوالے سے, تو وہ ادھر یہ ساری چیزیں عارضی ہیں, یا کوئی پراپر لیٹیگنٹس کے لیے بھی کوئی سچ کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں. تو دیکھتے ہیں آگے آنے والے وقت میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے وہ شفقت آرر صاحب سے جو ہے بات کی, اور وہ بھی کل کے فیصلے کے حوالے سے. تو اگر آپ ہمیں جو ہے وہ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے, رائے اپنی دیجیے, اور فی الوقت کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے داریہ نیوز. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.